بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانبیاء 21ویں سورہ کی 95 آیت 95 سورۃ الانبیاء آیت نمبر 95 بسم اللہ الرحمن الرحیم وحرام علی قریۃ اہلکناها انہم لا یرجعون حتی اذا فتحت یاجوج وماجوج وهم من کل حدب ینسلون واقترب الوعد الحق فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا وَارِدُونَ لَوْ كَانَ هَٰؤُلَاءِ آلِهَةٌ مَّا وَرَدُوهَا وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین الشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حرام علی قریہ، حرام کا صلہ جب علی آئے، حرام علی، تو کسی چیز کا ناممکن ہونا، یعنی کسی چیز کی امپاسبلٹی جو ہے اس کا اظہار کرنا ہو تو حرام علی، یعنی کسی چیز پر کسی چیز کو حرام قرار دے دینا۔ تو حرام علی قریہ ناممکن ہے کسی بھی بستی کے لیے۔ کیا چیز ناممکن ہے وہ آگے آ رہی ہے۔ ناممکن ہے کسی بھی ایسی بستی کے لیے جس کا وصف یو اہلکناہا، کہ جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہو، کہ جسے ہم نے ہلاک کر دیا۔ کیا چیز ناممکن ہے؟ انہم لا یرجعون، کہ وہ بستی جو ہے وہ واپس نہیں لوٹا کرتی۔ یعنی جو چیز ناممکن ہے وہ یہ کہ جس بستی کو اللہ تعالی ہلاک کر دیں، وہ بستی ہلاک ہونے کے بعد ناممکن ہے کہ دوبارہ وہ لوٹے۔ یہ جو آیت جلیلہ رفقہ محترم، اس میں 4 چیزیں سمجھنے والی ہیں۔ ایک تو ہلاکت، بنیادی بات کہ ہلاکت قرآن پاک کی نظر میں کیا ہے۔ باقی یہ ایک مستقل موضوع ہوگا کہ ہلاکت کیوں ہوتی ہے، ہلاکت کے اسباب کیا ہیں، ہلاکت سے نجات پانے کی صورت کیا ہے، کسی قوم کی ہلاکت میں مرکزی کردار کون سی قوتیں انجام دیتی ہیں۔ تو اس کے لیے تو ہمیں قرآن کا تصور جو تاریخ ہے، یعنی قرآنک کنسیپٹ آف ہسٹری، اسے ہمیں تھارولی دیکھنا پڑے گا۔ اور پھر قرآن کا جو فلسفہ تاریخ ہے، فلسفہ تاریخ، اس کو سامنے لانا پڑے گا۔ پھر ہمیں اس کا کمپیریزن کرنا پڑے گا، مثلا ہیگل کے ساتھ، کارل مارکس کے ساتھ، ٹوائنبی کے ساتھ، تو جو ہسٹورینز ہیں، اسپینگلر ہیں، کہ جو اور مورخین ہیں فلسفہ تاریخ والے، انہوں نے قرآن سے کوئی شچینی کی ہے یا ہٹے ہیں تو وہ صحیح راستے پر پہنچ سکے ہیں یا نہیں پہنچ سکے ہیں۔ یہ تو ایک مستقل موضوع ہے، یعنی قرآن کا فلسفہ تاریخ۔ تو ابھی تو ہم اس حوالے سے نہیں جا سکتے، لیکن طلباء قرآن کے حوالے سے یہ جاننا بس ضروری ہے کہ ہلاکت کیا ہے، ہلاکت کے اسباب کیا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے فرد یا جماعت تو کیا اس سے نکلنے کا امکان ہے یا نہیں ہے۔ تو یہ پہلا سوال ہے اس آیت جلیلہ میں جو ہمارے سامنے آئے۔ دوسرا سوال اہم یہ ہے کہ انہم لا یرجعون، کہ وہ بستی
جسے ہم ہلاک کر دیں وہ واپس نہیں آیا کرتے۔ اب واپس نہ آنے سے کیا مراد ہے؟ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ وہ حیات دنیا کی طرف لوٹ کر واپس نہیں آتے، یعنی جب کسی قوم کی ہلاکت ہو جاتی ہے فزیکلی، جب کوئی قوم ڈسٹریکشن کا شکار ہو جاتی ہے، یعنی اس پر موت طاری ہو جاتی ہے فزیکلی، جس طرح مثلا قوم نوح ہے، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، قوم شعیب، تو یہ جو اقوام کہ جن کی تباہی کی طرف، ہلاکت کی طرف قرآن نے اشارات کی ہے، تو وہ تو صفحہ ہستی سے اس طرح نابود ہو گئی کہ اب ان کی جو رجعت ہے، واپسی ہے حیات عرضی کی طرف، ناممکن ہے۔ ان کا تو مادی وجود ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ تو ایک تو ہلاکت کا یہ تصور ہے کہ جو وفات یافتہ ہو جائے، وفات یافتہ جو ہو جائے وہ واپس نہیں آیا کرتا، یعنی وفات پانے کے بعد واپسی ناممکن ہے۔ اب تو ہر قدم آگے ہی بڑھے گا، واپسی نہیں ہے۔ انبیاء ہوں، اولیاء الرحمن ہوں، اہل ایمان ہوں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہوں، مسیح علیہ السلام ہوں، محمد رسول اللہ ہوں، کہ جس پر اللہ تبارک و تعالی وفات کا، موت کا حکم طاری کر دیتے ہیں، ان کی رجعت نہیں ہو سکتی۔ اسی سے پتہ چلا کہ اگر مسیح علیہ السلام حضور قرآن وفات پا چکے تو ان کی بھی رجعت ناممکن ہے، واپسی نہیں ہو سکتی ہے، دوبارہ ان کا نزول ناممکن ہے، حرام علی، قرآن اسے ناممکنات میں سے قرار دیتے، یعنی اگر مسیح علیہ السلام حضور قرآن وفات پا چکے ہیں، اور یقیناً وفات پا چکے ہیں، قرآن کی واضح آیات اس ضمن میں ہمارے سامنے آئیں گی، تو جو وفات یافتہ ہو جائے قصے باشد، مسئلہ نام سے نہیں ہے، مسئلہ ایک قانون اور حکم سے ہے کہ جو وفات یافتہ ہو جائے وہ واپس نہیں آتا۔ تو ایک تو ہلاکت اس معنی میں ہے کہ وفات یا کسی قوم کا مجموعی طور پر، اجتماعی طور پر صفایا کر دیا جائے، جس طرح میں نے چند ایک نام بتائے، تو اس ہلاکت کے بعد تو رجعت کا امکان ہی نہیں ہے۔ ایک ہے ہلاکت سورہ جو ہے الحاقہ 69، اس کی آیت نمبر 29، سورۃ الحاقہ 69، اس کی 29 آیت جو ہے، اس میں ہلاکت کا ایک مفہوم ہے کسی قوم یا فرد کا جو سلطان ہے، سلطان یعنی اقتدار، یعنی کسی قوم کی جو ساورینٹی ہے، اقتدار اعلیٰ ہے، یعنی تمکن، استخلاف یا وراثت عرضی، یعنی غلبہ، تمکن، استخلاف، یعنی وہ اگر ہلاک ہو جائے تو اس کے لیے امکان موجود ہے۔ ہلاکت کا دوسرا مفہوم کہ قوم زوال میں مبتلا ہو جائے، قوم زوال میں مبتلا ہو جائے، ڈکلائن جسے کہتے ہیں، ڈکلائن، زوال میں مبتلا ہو جائے، قوم کا وجود جو ہے من حیث القوم ختم نہ ہو، قوم زندہ رہے لیکن محکوم ہو گئی، کسی اور قوم نے اس پر تغلب پا لیا، غلبہ کا حاصل کر لیا، تو قوم، اس کے اجتماعی ادارے قائم رہے لیکن قوم بحیثیت مجموعی اغیار کے سامنے محکوم ہو گئی، محتاج ہو گئی، دست نظر ہو گئی، یہ بھی ہلاکت ہے۔ اسے قرآن نے ہلاکت سلطان قرار دیا، ہلاک عنی سلطانیہ، ہلاک عنی سلطانیہ، کہ میرا سلطان ہلاک ہو گیا۔ سلطان کا معنی ہوتا ہے اتھارٹی، یعنی ہمارا جو اتھارٹیٹیو رول تھا، یا جو ہم وی آئی پی بنے ہوئے تھے، یعنی ہمارے پاس جو تمکن و استخلاف کی جو چابیاں تھیں،
اقتدار ہمارے ہاتھ میں، قدموں میں کنجیاں اقتدار کی ہمارے پاس تھی، وہ ہم سے چھین لی گئی۔ تو اس معنی میں تیسرا پہلو ہلاکت کا، ہلاکت کے دو پہلو، ایک مادی طبعی وجود کے حوالے سے ہلاکت فرد کی ہو یا قوم کی، اس کی تو رجعت ثانیہ ناممکن ہے کہ وہ واپس آئے حیات عرضی میں، یہ تو اٹل قانون ہے۔ لیکن دوسرا جو ہے سلطان کا، یعنی غلبے کا، تمکن کا، استخلاف کا، عروج کا چھن جانا، اس میں امکان موجود ہے۔ اگر وہ قوم دوبارہ رجوع کر لے اللہ تعالیٰ کی طرف، قوانین اور اقدار وحی کی جانب، تو وہ دوبارہ اٹھ سکتی ہے۔ اور ایک چوتھی صورت ہے کہ اگر وہ اقدار وحی کی طرف رجوع نہ کرے لیکن جو وقت کی غالب اقوام ہیں ان کی وہ محکومی اختیار کر لے، یعنی اوپر بڑے دائرے میں وہ محکوم ہے وقت کے سب سے بڑے طاغوت کی، اقتدار کی، لیکن ارد گرد کے جو قبائل ہیں، اقوام ہیں، علاقے ہیں، اس پر ان کی سپریمیسی ہو، غلبہ ہو۔ مثلا اسرائیل کہ اوپر کے دائرے میں وہ امریکہ کا دم چھل ہے اوپر کے حوالے سے، لیکن نچلے درجے کے اندر وہ ارد گرد علاقوں پر، قبائل پر، عربوں پر اس کا تسلط جو ہے وہ قائم ہے۔ تو اب ہم ہلاکت کے ان مفاہیم کے حوالے سے قرآن حکیم کے چند ایک مقامات دیکھتے ہیں۔ جو میں نے یہ آخری بات کہی ہے کہ محکوم تو ہو لیکن اس کے باوجود اس کے پاس ایک دائرے کے اندر حکمرانی آ جائے۔ اس ضمن میں ہم رفقائے محترم سورہ آل عمران دیکھتے ہیں کہ آل عمران میں ایک اور سوال کا بھی ہمارے سامنے جواب آئے گا، جو کہتے ہیں صاحب قرآن نے تو کہا تھا کہ یہود جو ہے ان کی کبھی حکومت قائم نہیں ہو سکے گی، اور دیکھو آج تو یہود کی حکومت قائم ہے۔ تو قرآن کا جو فیصلہ تھا نعوذ باللہ وہ کہتے ہیں کہ وہ ختم ہو گیا، وہ قائم نہیں رہا۔ تو ایسی بات نہیں ہے، قرآن نے کہیں نہیں کہا تھا کہ یہود کا غلبہ جو ہے وہ ناممکنات میں سے۔ البتہ غلبے کی صورتیں دو ہیں، ایک ہے غلبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب بن کر، اور ایک ہے اللہ تعالیٰ کا محبوب تو نہ بنے لیکن وقت کی جو بھی طاقت ہے اس کا دم چھلا بن جائے۔ تو قرآن حکیم نے سورہ آل عمران آیت 112 میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ آل عمران آیت 112، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ فرمایا کہ ان یہود کے لیے ذلت کا معنی ہے محکومی، محتاجی، ڈیپینڈنس، یعنی دوسروں کے اوپر انحصار کرنا۔ تو لازم ہو گیا ان کے لیے، یہود کے لیے دوسروں پر ڈیپینڈ کرنا، یعنی محتاجی۔ اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی یہ چلے جائیں۔ ہاں یہ محتاجی دور ہو سکتی ہے۔ محتاجی کو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ یہ اس کے دور ہونے کے دو امکانات ہیں۔ ایک کو قرآن نے کہا ہے رفقائے محترم الا بحبل من اللہ، نمبر ایک کہ یہ اللہ کی رسی کو، یعنی دین سماوی، دین قرآن، دین اسلام کو صحیح طور پر قبول کر لے قوم یہود، اور جب اسلام کو قبول کرے گی تو مسیح علیہ السلام کو بھی اسے قبول کرنا پڑے گا اور محمد رسول اللہ کو بھی قبول کرنا پڑے گا۔ تو اگر یہ محمد رسول اللہ کی رسالت پر، قرآن پاک کے الخدا ہونے پر ایمان لے آئے قوم یہود، تو اس طرح بھی ان کا محکوم ہونے کا جو مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے گا۔
اور دوسری صورت فرمائی رفقائے محترم وحبل من الناس، اور اگر یہ اللہ والا غلبہ یہ نہیں چاہتے تو پھر یہ صورت ہوگی کہ الناس یعنی وقت کے جو لوگ ہیں، یعنی وقت کے جو حکمران ہیں، وقت کے حکمران جو ہیں ان کی یہ محکومی اختیار کر لیں، وہ ان کے ساتھ ان کا کوئی معاہدہ ہو جائے، ان کے مقاصد کے ساتھ یہ اپنے آپ کو سازگار کر لیں تو ان کے اعلی کار بن جائے۔ تو جس طرح آج یعنی مڈل ایسٹ کے اندر اسرائیل کا براہ راست اقتدار نہیں ہے، اس کو تو تھانے دار بنایا ہے اصلاً امریکہ نے، یعنی وہ امریکی مفادات کا تحفظ کرنے کے لیے وہ ہے، اس کی اپنی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آج امریکہ برطانیہ سپر پاور اس کا ساتھ چھوڑ دیں تو دیکھیں اس کا کیسے حلیہ ٹائٹ ہوتا ہے۔ تو میری مراد ہے کہ ایک تو ہے غلبہ اقدار وحی کی بنیاد پر، اور ایک ہے رائج الوقت، جو قوت و طاقت کے پیمانے ہیں، اقدار ہیں، قوتیں ہیں، ان کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیا جائے۔ اس کے بعد رفقائے محترم دوسری بات ہم لیتے ہیں کہ ہلاکت میں مرکزی کردار جو ہے وہ کون سی قوتیں انجام دیتی ہیں کسی قوم کی ہلاکت میں۔ تو اس ضمن میں ہم رفقائے محترم سورہ بنی اسرائیل 17ویں سورہ ہے، آیت نمبر 16۔ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ فرمایا کہ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے یہ کہ ہلاک کریں ہم کسی بستی کو، اور یہ جو ارادہ ہے رفقائے محترم اس میں اللہ کسی قوم کو ہلاک کرنے کا از خود فیصلہ نہیں کرتا۔ اس کے لیے ہمیشہ آپ سورہ الانفال آیت نمبر 53 اور سورہ رعد 13ویں سورہ جو اس کی آیت نمبر 11 ہمیشہ سامنے رکھا کریں۔ کسی قوم کو اللہ خود ہلاک نہیں کرتے، از خود۔ ہلاکت کا فیصلہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوتا، نہیں ہے تیرا رب کہ وہ کسی قوم کو ہلاک کرے اس کے بعد کہ اس نے اس کو ثبات اور استحکام عطا کیا، مگر اس وقت جب وہ قوم اپنے لیے ہلاکت کے اسباب اکٹھے کر لیتی ہے۔ اللہ ہلاک خود نہیں کرتے، بلکہ قومیں ہلاکت کے افعال اور اعمال کو اختیار کر لیتی ہیں، پکی ہو جاتی ہیں۔ انبیاء اس ہلاکت سے بچانے کے لیے آتے ہیں، ان کی بات نہیں مانتے، مصلحین کی بات نہیں مانتے، تو اس وقت پھر اللہ ان کے ہلاک کرنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ جس طرح باغبان کہ جب تک وہ دیکھتا ہے کہ یہ درخت جو ہے پھل نہیں تو سایہ ہی دے گا، ہلاک نہیں کرتا، لیکن جب نہ پھل نہ سایہ تو باغبان خود اس درخت پر کلہاڑا چلا دیتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب ہم ارادہ کرتے ہیں کہ ہلاک کریں کسی قوم کو، یعنی اس میں وہ چیز انڈرسٹوڈ ہے کہ جب وہ قوم اپنے آپ کو ہلاکت کا مستحق بنا لیتی ہے، تو پھر طریقہ کار کیا ہوتا ہے ہلاکت کا، کسی قوم کی ہلاکت کا؟ فرمایا امرنا مترفیہ۔ یہاں پر ترجمے بہت غلط ہو گئے۔ امرنا کا معنی یہ کر دیا ہے کہ ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہ وہاں کے مالداروں کو، یعنی اللہ حکم دیتے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط ہے، میں بھی اس کا دوسرا ترجمہ بتاتا ہوں کہ یہ ترجمہ غلط جو ہے، ہمارے ہاں یہی ترجمہ ہے کہ ہم حکم دے دیتے ہیں وہاں کے مالداروں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، جس کے نتیجے میں وہ نافرمانیاں کرتے ہیں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ان پر ہلاکت کا قول صادق آ جاتا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے۔
کہ وہ نافرمانی کا حکم دے۔ سورہ الاعراف آیت 29 کہ تیرا رب یہ نہیں ہے، تیرے رب کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ سو اور فحشاء کا حکم دے۔ سو اور فحشاء یعنی نافرمانیاں کرنا، زنا کرنا، جتنی بھی چیزیں قرآن کی روح سے فحشاء اور منکر ہیں، اللہ ان کا حکم نہیں دیتا، یہ حکم دینے والا تو شیطان ہے، نافرمان قوتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسے حکم دے، تو یہ بات یعنی غلط، تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان سے بعید ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے یہ قرآن میں آیا ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 29 38 میں کہ میرا رب جو ہے یا تیرا رب نہیں حکم دیتا ہر ایسی چیز کا جو اس نے حرام ٹھہرا دی ہے، وہ خود کیسے حکم دے گا؟ تو الاعراف آیت نمبر 28۔ تو یہاں جو فرمایا امرنا مترفیہا، تو یہ امر جو ہے یہ ایک تو ہوتا ہے امرا یا امر، اس کا معنی حکم دینا، اور ایک اس کا دوسرا ہے آمرا یا امرو امرن، کسی کو نافرمانی میں بڑھتا ہوا پانا، سرکشی میں بڑھتا ہوا پانا، حکم عدولی کے اندر، قانون شکنی کے اندر کسی کو بڑھتا ہوا پانا، بڑا ہوا پانا۔ امرنا مترفیہ کا معنی یا امر سے ہے، یعنی ہم وہاں کے مالداروں کو قانون شکنیوں کے اندر بڑا ہوا پاتے ہیں، یعنی وہاں کے جو مترفین ہیں ان کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہر قدم، ہر آنے والا دن جو ہے وہ ان کو نافرمانیوں کے اندر، حدود شکنیوں کے اندر آگے بڑھا رہا ہے، آگے لے جا رہا ہے۔ اور مترف کہتے ہیں رفقائے محترم اطرافہ، کسی کی محنت کو ہتھیا لینا، کسی کی محنت اس کو ہتھیا لینا، یہ ہے اطرافہ۔ اور پھر قرآن کہتا ہے جتنی بھی ہلاک ہوئی ہیں قومیں اس لیے ہلاک ہوئی ہیں کہ وہاں پر محنت کرنے والا جو طبقہ تھا اس کو اس کی محنت کا ریوارڈ دینے کی بجائے نکما طبقہ، کھاؤ طبقہ، دو طبقے ہیں، کھاؤ اور کماؤ، تو کماؤ طبقہ جو ہے وہ پستا ہے، اور کھاؤ طبقہ جو ہے اس کے عیاشیوں کے ساز و سامان اس کو ملتے، قانون، نظام، عدلیہ، پورا سسٹم ایسا ہو جاتا ہے کہ جو کماؤ طبقہ ہے وہ یہ جی کمی ہے، کمین ہے، اور جو نکما ہے وہ عزت و وی آئی پی کے مقام پر آ جاتا ہے۔ تو مترف ہیں نحن اکثر و اموالم و اولاد، کہ اولاد پر، مال، دولت، ریسورسز پر، وسائل زندگی پر ان کا قبضہ ہو جاتا ہے اور دوسروں کو محروم کر دیتے۔ تو مراعات یافتہ طبقہ، مراعات یافتہ طبقہ، پریویلیج کلاس، سٹیٹس کو کے مالک، یعنی ریسورسز آف جو مینز آف پروڈکشن ہیں ان پہ قابض طبقہ، تو ان کو ہم حدود شکنیوں میں آگے پاتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، پھر وہ سٹیج آ جاتی ہے کہ کسی عہد کا وہ احترام نہیں کرتے۔ فسق کا معنی ہوتا ہے عہد کا احترام نہ کرنا۔ تو جس معاشرے میں رفقائے محترم عہد کی پاسداری نہ رہے، کسی کی زبان پر آپ اعتبار نہ کریں، تو جب زبانیں بے اعتبار ہو جائیں، عہد کی پابندی اور پاسداری جو ہے وہ کسی قوم سے مٹ جائے، تو اس قوم کو زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو وہ قومیں عہد شکن ہو جاتی ہیں، عہد شکن، اور عہد شکنی جب کسی قوم میں آتی ہے تو اس کے لیے تباہی جو ہے وہ طے شدہ ہے۔ اس ضمن میں رفقائے محترم قرآن حکیم نے بالکل ابتدائی جو محاکمہ کیا ہے تباہ شدہ اقوام پر، تباہ ہونے والی جو اقوام تھی ان سب پر قرآن حکیم نے جو عمومی ایک یعنی بنایا ہے، وہ ایک ان پر فرد جرم جو عائد کی ہے، تو وہ یہی تھی کہ وہ قومیں عہد کی پابند نہیں تھی، یعنی عہد کا کوئی وہ احترام نہیں کرتے تھے، کسی ان کے لیے عہد کا
کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، بس ہر آدمی زبان دیتا بھی ہے، بات کرتا بھی ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے پاس عہد کا کوئی احترام نہیں، بلکہ بدعہدی اور بے وفائی کے اندر جو ہے نا وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تو میری بات یہ تھی کہ یہ جو ارشاد فرمایا کہ انہوں نے نافرمانیوں کے اندر اپنے آپ کو بڑھاتے چلے گئے، تو پھر ہلاکت کا آپ نے فیصلہ کیا۔ اور اس ضمن میں سورہ الاعراف جس کا میں نے حوالہ دیا ہے اس کی آیت 102 ہے، سورہ الاعراف آیت 102، ارشاد فرمایا وَمَا وَجَدْنَا لِأَكْثَرِهِم مِّنْ عَهْدٍ وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ۔ یہ تمام تلک القریٰ نقص علیک من انبائها، ہلاک ہو جانے والی اقوام کا یہاں ذکر ہے، ہلاک ہونے والی اقوام کا ذکر ہے۔ تو ان ہلاک ہونے والی اقوام کا حال یہ تھا، ما وجدنا، نہ پایا ہم نے، ما وجدنا، نہ پایا ہم نے، کیا نہ پایا رفقائے محترم، لِأَكْثَرِهِمْ أَحَدٍ، ان کی جو اکثریت تھی، ان کی اکثریت کو نہ پایا ہم نے کسی عہد کا احترام کرنے والے۔ اور آگے فرمایا وَإِن وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ، اور بے شک پایا ہم نے ان کی اکثریت کو فاسق۔ تو فسق کا معنی ہوا رفقائے محترم عہد جو ہے، مثلا اللہ کے ساتھ ہمارا عہد، امت کے ساتھ عہد، اپنے امام کے ساتھ عہد، ایک انسان کا دوسرے انسان کے ساتھ عہد۔ تو عہد جو ہے وہ بنیاد ہے۔ اسی لیے سورہ الاعراف بنی اسرائیل کی آیت نمبر 34 میں ارشاد فرمایا اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، اوفو بالعہد ان العہد کان مسئولا، جو عہد کرو اسے اس لیے نہ نبھاؤ کہ وہ تم نے کسی انسان سے کیا ہے۔ قرآن کا فلسفہ یہ ہے کہ ہر عہد جو تم کسی سے کرتے ہو وہ عہد تم دراصل اللہ تعالیٰ سے کرتے ہو۔ ہر عہد کی اساس اللہ تبارک و تعالیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کا عہد نبھانے کا حکم دیا ہے، اس لیے فرمایا ان العہد کان مسئولا۔ اگر دوسرا فرد کمزور ہے، وہ عہد کی پاسداری تم سے نہیں کروا سکا، کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اوپر اللہ ہے جو تم سے پاسداری کروائے گا۔ مراد یہ ہے کہ قرآنی مملکت پر یہ بائنڈنگ ہے کہ وہ عہد کے احترام کو وائلیٹ نہ ہونے دے۔ یہ فریضہ ہے اسلامی مملکت کا، قرآنی مملکت وہ ایسے حالات پیدا کرے کہ ہر فرد اپنے ساتھ کیے گئے، دوسرے فرد کے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرے۔ تو فرمایا کہ ان کی اکثریت جو تھی وہ بد عہد تھی۔ تو یہاں جو ارشاد فرمایا کہ فَفَسَقُوا فِيهَا، تو انہوں نے باہمی جو عہود تھے، عقود تھے، معاملات تھے، ایگریمنٹس تھے، ان کو پامال کرنا شروع کر دیا۔ فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو پھر ان پر تباہی کا قانون جو تھا اٹل طور پر لاگو ہو گیا، نافذ ہو گیا۔ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، تو فرمایا کہ انجام کار ہم نے ان پر بلڈوزر چلا دی۔ مدمر کہتے ہیں بلڈوزر، تباہ کر دینے والا، پس تباہ کر دیا ہم نے ان کو تباہ کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوح، اور کتنی ہی قومیں تباہ ہو چکی ہیں سیدنا نوح علیہ السلام کے بعد۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، اور کافی ہے تیرا رب تنہا، اس کو کسی شفیع کی ضرورت نہیں ہے، انفارمر کی ضرورت نہیں ہے، ہیلپر اور اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ تیرا رب اپنی ذات میں کافی ہے، یعنی وہ اپنے ان قوانین پر عمل درآمد کرانے میں یا عمل کرانے میں کسی کا محتاج نہیں، نہ مدد کا نہ مشاورت۔ کافی ہے تیرا رب خبردار رہنے میں، کس چیز سے؟ بِذُنُوبِ عِبَادِ،
اپنے بندوں کی نافرمانیوں سے باخبر ہونے میں اور ان کو دیکھنے میں اور ان کے بارے میں فیصلہ کرنے میں وہ کسی کا محتاج نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا رفقائے محترم کہ ہلاکت اگر زوال کے معنی میں لے تو زوال کا باعث مترف طبقات ہوتے ہیں، مترف طبقات، ویسٹڈ انٹرسٹ، سٹیٹس کو، وسائل پیداوار پر قابض طبقہ، یہ زوال کا باعث بنتا ہے۔ اور اگر یہ آگے بڑھ جائے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے قوم نوح کی طرح، عاد اور سمود کی طرح وہ قوم صفحہ ہستی سے مٹا دی جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے 69/29 کے حوالے سے کہ ان کا غلبہ، سلطان، اقتدار، تمکن اور استخلاف وہ ان سے چھین لیا جائے، واپس لے لیا جائے۔ یہ رفقائے محترم سورہ الانبیاء ہمارے سامنے تھی اور آیت 95۔ اب جو آیا ہے انہم لا یرجعون، تو رجعت کے دو مفاہیم ہمارے سامنے آئے۔ ایک تو فزیکل، ڈیتھ کے بعد واپسی کا امکان نہیں، جس پر بھی ہلاکت یعنی تبھی موت طاری ہو گئی، نبی ہو، ولی ہو، قوم ہو، اس کے لیے واپسی کا امکان نہیں۔ اور دوسرا ہے زوال، تو اس زوال کے بعد ہر وقت امکان ہے جب بھی کوئی قوم چاہے وہ احکام الہیہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، انابت اللہ کرے، تو وہ اپنے مقام بلند کو دوبارہ حاصل کر لے گی۔ اس کے بعد اب اگلی آیت آ رہی ہے، حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ یاجوج وماجوج وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ یہاں پر قوموں کے عروج و زوال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ جو رجعت کا دوسرا مفہوم ہے کہ اگر کوئی قوم ہلاک بمعنی زوال، اقتدار کھو بیٹھے، تمکن و استخلاف سے محروم ہو جائے، تو اس کی بعض آفرینی کے لیے دوبارہ قوت و اقتدار تک پہنچنے کے لیے ایک راستہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھولا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا یہاں تک کہ اس ہلاک ہونے والی قوم پر، یعنی زوال کی گرفت میں آنے والی قوم کے لیے یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ چھوٹ پڑیں یا ٹوٹ پڑیں۔ فوتحت کا لفظی معنی ہے کھول دیا جائے، اور مراد یہاں پر یہ ہے کہ ٹوٹ پڑیں، یکبارگی حملہ کر دیں، یہاں تک کہ ٹوٹ پڑیں ان کے اوپر۔ کون ٹوٹ پڑے؟ یاجوج اور ماجوج۔ یعنی اگر کوئی قوم زوال سے محروم ہوئی، بئی معنی کہ اس پہ قبضہ کر لیا یاجوج اور ماجوج نے، تو اگر وہ یاجوج اور ماجوج جب کسی قوم پر قابض ہو جاتے ہیں تو پھر ان یاجوج اور ماجوج سے نجات پانے کا محکوم اور غلام قوم کے لیے کب امکان ہوتا ہے؟ لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ یاجوج اور ماجوج کون ہیں۔ یہ جو یاجوج ہے رفقائے محترم، اس کا روٹ ہے اجا یعجو، الف یا حمزہ جیم جیم، اجا یعجو۔ اس کا معنی ہوتا ہے آگ سے کام لینا، آگ سے کام لینا۔ اجیج آگ کے شعلے کو، تپش کو، گرمی کو کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ جو وہ کیا ہوتا ہے، پتھر سے جو آگ پیدا کرتے تھے، چکماک جسے کہتے ہیں، اس کو بھی اجیج کہتے ہیں۔ حتیٰ کہ لوہے کو جب رگڑا جائے یا پتھر کو، اس میں سے وہ جو چنگاریاں نکلتی اس کو بھی اجیج کہتے ہیں۔ تو اجیج ہے آگ، آگ کا شعلہ، آگ کی تپش، حرارت، انرجی، اور ہر وہ چیز کہ جس کے اندر سے چنگاریاں نکلے۔ اور یہ چیز جب مبالغے کی حد تک پہنچ جائے
اور کوئی قوم اس کی مظہر عطم بن جائے تو وہ ہے یاجوج۔ یاجوج جو ہے یہ فاعول کا وزن ہے، فاعول، فاعول مبالغے کا صیغہ، یعنی وہ قوم کہ جو آگ سے، آگ ہو، بھاپ ہو، لوہا ہو، پتھر ہو، ان سے بھرپور طریقے سے ہی نہ کام لے بلکہ دوسروں سے آگے نکل جائے۔ تو میں اس سے یہ سمجھتا ہوں کہ یورپ کا جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، یورپ کا جو انڈسٹریل ریولوشن ہے، یہ اس کے یاجوج ہونے کا مظہر ہے۔ یعنی اقوام یورپ کے اندر، دول یورپ کے اندر جو رینیسنس کے بعد انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے، صنعتی انقلاب، تو وہ صنعتی انقلاب جو ہے اس کے حوالے سے یہ قومیں یاجوج، اور آگے جو آیا ہے ماجوج، یہ ہے ماجا یموج و موجن و مواجا، سمندروں پر، سمندر کی لہروں سے، دریا کی لہروں سے کھیلنا، لہروں سے کھیلنا، لہروں کے ساتھ گتھم گتھا ہو جانا۔ تو لہریں سمندر کی ہوں، دریا کی ہوں، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ ہاتھا پائی کرنا، یہ بھی دراصل دول یورپ کا بحریہ کے حوالے سے ان کی کمانڈ شپ ہے کہ جب انہوں نے باہر سمندر، یا جب ان کے لیے مشرقی راستہ جو تھا نا، یعنی مشرقی راستہ جو عثمانیوں نے جب 1491 میں بلقانی ریاستوں کو، جسے وہ کہتے ہیں آپ کا مشرقی یورپ، یہ فتح کر لیا، اور ان فتوحات کی وجہ سے یورپ کے لیے ایسٹ سے، مشرق سے رابطہ کرنا ناممکن ہو گیا، تو اب انہوں نے بحور، سمندروں کے ذریعے، بائی سی، یعنی مشرق سے اتصال قائم کرنے کے لیے واسکو ڈے گاما نکلا، کولمبس نکلا، اور پرتگیز، چنگیز، جتنے بھی یہ اقوام آئی ہیں، تو ان کے اندر یہ بات کیا تھی؟ ماجوجیت، ماجا یموج و موجم و مواجہ۔ اور ہماری جو یورپ کے مقابلے میں ناکامی ہے رفقائے محترم، وہ ہمیشہ سے اسی میدان میں رہی کہ بحریہ جو تھی، بحریہ، مثلا مغل بھائی ہمارے، انہوں نے تو کبھی بحریہ بنائی ہی نہیں، اور بحریہ ہی کے حوالے سے مار کھا گئے۔ یعنی اورنگزیب علیہ الرحمہ، سلطان ٹیپو، جتنے بھی باخبر بھی تھے، تو ان کو یہ احساس نہ ہوا کہ یہ جو سمندروں کے اندر سے جو قوم بظاہر تجار کے، تاجروں کے روپ میں ظاہر ہو رہی ہے، اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اور کیا کچھ نہیں ہے۔ تو یہ جو ماجا یموج و موجم و مواجہ، یہ ہوتا ہے سمندر کی یا دریا کی موجوں سے کھیلنا، اور کھیلے گا کب؟ جب وہ پیراک ہوگا۔ اگر پیراکی آتی نہیں تو وہ تو پانی سے ڈرے گا، جس طرح کسی ناوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کا پاؤں پھسلا بس کشتی سے تھوڑا سا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ پہلے تو کہہ رہا تھا بھئی تم نے کوئی صرف ناو پڑھی ہے یا نہیں؟ تو ملاؤں نے کہا صاحب ہم تو جاہل ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو پھر نصف زندگی تو تم نے ضائع کر دی۔ اور جب ان کا پاؤں پھسلا اور جانے لگے تو ملاؤں نے کہا جی ہماری تو نصف زندگی گئی تھی اور آپ کی اب کل زندگی جائے گی، کیونکہ پیراکی تو آپ نے سیکھی نہیں ہے، تو اگر کوئی ڈبکی لگانی پڑ گئی تو یہ رفقائے محترم یہ ہے کہ جب وہ ماجوج ہوں گے تو تبھی ماجوج ہوں گے کہ جب وہ بحر مواج، بہترین پیراکی کا فن، پیراکی، سمندروں پر غلبہ، اور سمندروں پر غلبے کے جو وسائل ہیں، علوم ہیں، سائنسز ہیں، متعلقہ جو آلات ہیں، ان سے وہ باخبر ہوں گے۔ تو یاجوج اور ماجوج عام طور پر
یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ کوئی قومیں تھیں کہ ان کو جناب ذوالقرنین نے بند کر دیا تھا، اور وہ ابھی تک انہی علاقوں کے اندر بند ہیں۔ وہ رات بھر اس دیوار کو چاٹتے رہتے ہیں اور سوتے وقت یہ امید لگاتے ہیں کہ یہ اب دیوار صبح ہم اس کو توڑ لیں گے، اور صبح اٹھتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح دیوار جو ہے وہ بند ہوتی ہے، سوراخ جو ہونے والا ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بات نہیں ہے۔ سورۃ الکہف میں ہم نے دیکھا کہ وہ جو سدین، وہ جو دو درے کہ جن کے درمیان میں حضرت ذوالقرنین نے دیوار کھڑی کی، وہ دیوار تو رفقائے محترم پہلے پتھر، اس کے اوپر لوہا پگھلایا گیا، اس کے اوپر جو ہے وہ یہ جو آپ کا تانبا، وہ تو ایسی جو تانبے سے لوہے سے دیوار بنائی گئی ہو اور جس سے اس درے کے پارٹ بند کیے گئے ہوں، ان کو زبان سے چاٹ چاٹ کر جو ہے وہ کیسے کوئی اس دیوار کو جو ہے وہ ختم کر سکتا ہے؟ تو یہ ابھی ہم سورہ الکہف کا مقام بھی دیکھتے ہیں، تو یہاں یاجوج اور ماجوج اقوام یورپ ہیں کہ وہ اقوام یورپ کہ جنہوں نے ایک طرف تو انڈسٹریل ریولوشن جو ہے اس کی طرف وہ آگے بڑھی، صنعتی انقلاب آیا، بھاپ کا زمانہ آیا، مشین کا زمانہ آیا، اور جو قومیں دستکاری کے مقام پر تھیں یا کاٹیج انڈسٹری جسے کہتے ہیں، تو وہ ان کا کیسے مقابلہ کرتی؟ ان کے پاس جو پیداوار کے وسائل تھے اور ان کے پاس تو کوئی مقابلہ ہی آپس میں نہیں تھا۔ اور ماجوج دوسرا پہلو ان کا یہ ہے کہ انہوں نے سمندروں پر، دریاؤں پر، بحور پر، انہار پر قبضہ پا لیا، قابض ہو گئے، اور اس طرح وہ تمام وسائل ان کے پاس آ گئے کہ جو سمندروں کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر رکھے تھے۔ اور اس کا ثمرہ یا نتیجہ کیا نکلا رفقائے محترم؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ جہاں بھی ان اقوام کے اندر دو چیزیں آ گئیں، ایک تو انڈسٹریل ریولوشن آ گیا، یاجوج ہو گئے، اور پھر انہوں نے دنیا جہان کے سمندروں پر اپنا تفوق اور برتری قائم کر لی، سمندری راستے ان کے قبضے میں آ گئے۔ آپ دیکھیں شاہ ولی اللہ، شاہ عبد القادر، یہ بزرگوں کا جو دور ہے، تو اس دور کے اندر ایک ایک حاجی بیچارہ جب حج پہ جاتا تھا تو 6 ماہ اسے لگتے تھے آنے جانے میں، اور وہ اپنے گناہ بخشوا کر جاتا تھا۔ یعنی ہمارا یہ جو قریب ترین جو سمندر جسے بحر عرب کہتے ہیں، اس پر پرتگال والے جو نا پرتگیزی، ان کا قبضہ تھا۔ حتیٰ کہ ہمارے سید احمد شہید جنہیں ہم کہتے ہیں، وہ بھی جب حج پر گئے ہیں تو ان کے پاس بھی جو بیڑے تھے وہ اپنے نہیں تھے، وہ پرتگال والوں کے ہاں سے انہوں نے کرائے پر لیے تھے۔ یعنی ہمارے حاجیوں کو، ہندوستانی حاجیوں کو حج کرانے کے لیے جو کشتیاں استعمال ہوتی تھی، اسٹیمر، وہ سارے کے سارے باہر والوں کے، اور جب وہ جو چاہتے تھے ریٹ وصول کرتے تھے، جو چاہتے تھے سلامتی کے ساتھ وہ جس کو چاہ ہلاک کر دیا۔ تو میری بات ہے کہ جس وقت انہوں نے انڈسٹریل ریولوشن کو اور سمندروں کے اوپر قبضے کو مستحکم کر لیا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ۔ حدب، حدب رفقائے محترم، احدب کہتے ہیں کبڑا انسان، کبڑا، اس کا معنی ہوتا ہے ایسی کجی، ٹیڑھ، کہ جسے سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکے، ایسی کجی، ایسا ٹیڑھ، ایسی کمزوری کہ جو سر کی آنکھوں سے نظر آئے۔ تو مراد یہاں پر یہ ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں کہ جو رکاوٹ تھی، مثلا یہی قوموں کے راستے میں پہاڑ رکاوٹ تھے، تو پہاڑوں پر غالب آنے کے لیے انہوں نے ایئر ویز تلاش کر لیے،
اب جب ایئر ویز ان کے پاس آ گئے تو اب پہاڑ یا وہ رکاوٹ جو جناب ذوالقرنین نے بنائی تھی وہ تو یہ تھی کہ جی یہ آگے نہ جا سکے، اور انہوں نے پیچھے کا رخ کر لیا یورپ کی طرف، اور یورپ کا جب انڈسٹریل ریولوشن آگے بڑھا تو جو جغرافیائی رکاوٹیں تھیں، سمندروں کی، دریاؤں کی رکاوٹوں کو تو انہوں نے پہلے دور کر لیا، اور جو پہاڑوں کی اور فلک بوس، گویا کہ پہاڑ جو ان کے راستے میں حائل تھے ان کو بھی انہوں نے راستے سے ہٹا دیا، بئی مانا کہ وہ ان کے راستے میں رکاوٹ نہ رہے۔ اب وہ جو سد ذوالقرنین تھی وہ اپنے مقام پر رہی، لیکن ان کا جو مشرق کی طرف بڑھنے کا جو عمل تھا اس کے لیے انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کر لیا۔ اب وہ جو دیوار ہے اس دیوار کا وجود اور عدم برابر ہو گیا، اور یہ بات حضرت ذوالقرنین نے دیوار بناتے وقت خود اس کا اعلان فرمایا تھا کہ یہ دیوار ہمیشہ کے لیے روک کا کام نہیں کرے گی۔ وہ ذوالقرنین جو تھا نا، ہمارے ذہن میں الیگزینڈر ہے، اسکندر رومی، یہ بہتان عظیم ہے۔ ذوالقرنین تو رفقا محترم ایک مومن کامل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی پانے والا انسان تھا، وہ صاحب وحی تھا۔ ذوالقرنین کا جو تصور ہمارا ہے کہ یہ اسکندر رومی ہے، جس طرح ہمارے مفسرین نے اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے لکھ دی ہے کہ یہ ذوالقرنین جو تھے یہ تھے اسکندر رومی، یہ بہتان عظیم ہے۔ قرآن حکیم نے تو اسے بہت بڑا مومن قرار دی ہے۔ ابھی ہم اس کے بعض پہلوؤں کو دیکھیں گے سورۃ الکاف کے حوالے سے۔ تو میری مراد ہے کہ وہ جو دیوار، حدب، رکاوٹ ان کے راستے میں حائل تھی، اس رکاوٹ کو انہوں نے کس طرح کیا؟ ینسلون، ناسالہ۔ نسل کا معنی ہوتا ہے رفقا محترم کسی راستے کی رکاوٹ کو پھلانگ جانا، جس طرح نسل انسانی یعنی باپ سے بیٹے کی طرف، یہ بھی نسل ہے۔ نسل کا اصل معنی ہوتا ہے کسی مادی رکاوٹ کو دور کر کے آگے بڑھ جانا، جس طرح کہ شجرہ نسب آگے بڑھتا ہے، درخت آگے بڑھتا ہے، پانی آگے بڑھتا ہے، تو کسی راستے کی رکاوٹ کو دور کرتے ہوئے اس کو پھلانگ کر اس کے اوپر سے گزرتے ہوئے، تو فرمایا کہ یہ یاجوج اور ماجوج کہ ان کے راستے میں جو رکاوٹ کھڑی کی گئی تھی کہ جس کی وجہ سے ان کو کبڑا ہونا پڑ گیا تھا، ایک دور میں ان کو رکنا پڑ گیا، آگے بڑھنے سے ان کو روک دیا گیا، تو جب ان کے اندر یاجوجیت اور ماجوجیت یہ اس میں بامسمہ ہو گئے تو اس کے نتیجے میں بڑی بڑی رکاوٹیں جو تھی ان کی یا ان کے راستے میں، ان رکاوٹوں کو انہوں نے دور کر لیا۔ اب وہ رکاوٹیں تو دور ہو گئی رفقا محترم، لیکن ایک رکاوٹ دور نہ ہو سکی۔ وہ کون سی رکاوٹ ہے جو دور نہ ہو سکی؟ اس کی طرف آنے سے پہلے میں سورۃ الکہف کے 2 مقامات آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جناب ذوالقرنین کے حوالے سے بات سمجھ لیں۔ سورہ الکہف آیت 86، 18ویں سورہ آیت نمبر 86۔ یہ جو کہا گیا ہے کہ یہ ذوالقرنین سکندر رومی ہے جس کا ارسطاطل استاذ تھا، تو یہ بہتان عظیم ہے، یہ بہتان عظیم ہے، کیونکہ رومی جو تھے رفقا محترم یہ تو مشرک تھے، یہ مشرک تھے، اوثان پرست تھے، جو مالائی تصورات ان کے تھے، یہ وثنیون ان کو کہتے ہیں، یعنی یہ بت پرست تھے، بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ لہٰذا ذوالقرنین کو الیگزینڈر دا گریٹ قرار دینا یہ قرآن سے ناواقفیت کا سب سے بڑا ثبوت۔
مثلا آیت نمبر 86 میں دیکھیں، قلنا یا ذوالقرنین، ہم آیت کا دوسرا حصہ لے رہے ہیں، قلنا یا ذوالقرنین، ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین۔ تو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ رفقائے محترم مخاطب بنائے، وہ بدبخت ہمارا رومی بت پرست الیگزینڈر ہو سکتا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، یا ذوالقرنین، اے ذوالقرنین۔ تو جس ذوالقرنین کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب بنائے، وہ رسول صالح یا نبی، کیونکہ براہ راست جو وحی ہے، غیر انبیاء کی طرف براہ راست وحی تو نہیں ہو سکتی، تو جس کو براہ راست اللہ تعالیٰ نے اپنا مخاطب بنایا اور اسے کہا اے ذوالقرنین، اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا، یہ وہی قانون ہے 47 سورہ کی آیت نمبر 4 کا۔ فرمایا کہ یہ کہ جنہوں نے تیرا مقابلہ کیا ہے اور مقابلہ کرنے کے بعد یہ مفتوح ہوئے ہیں، اب ان کے بارے میں دو چیزیں، ایک تو یہ کہ ان میں سے جو اکابر ہیں، جو صحیح معنی میں جرائم پرور ہیں، جو مجرم بنانے والے ہیں، ان کو تو چاہے تو سزا دے، اور جو ان کے عوام الناس ہیں، جو جبر اور تشدد کی وجہ سے، بڑوں کے جبر اور تشدد کی وجہ سے تیرے مقابلے میں آ گئے ہیں، ان تتخذ حسنا، ان کے ساتھ انتہائی حسن کا، احسان کا، محبت کا، پیار کا سلوک کا، یعنی مجرموں کو سزا دے، اور جن کو تیرے مقابلے میں آنے پر مجبور کیا گیا ہے ان کو سزا سے بچا، ان کو سزا نہ دے۔ تو اس پر جناب ذوالقرنین نے یہ اعلان کیا، قالا، حضرت جناب ذوالقرنین نے یہ اعلان کیا، اما من ظلم، فرمایا کہ جن ہم کورٹ مارشل کریں گے، ہم وار کمیشن بٹھائیں گے، اور وار کمیشن جو ہے وہ مجرموں کا کیا کرے گا؟ محاسبہ کرے گا، جانچ پڑتال کرے گا۔ تو فرمایا من ظلم، تو جن کے بارے میں تو ہماری تحقیق ہمیں اس نتیجے پہنچائے گی کہ یہ ظالم ہے، ظلم کی روش انہوں نے اختیار کر رکھی تھی، نظام مملکت بھی ظالمانہ تھا، اور ہمارے سامنے مقابلے پر لانے کے لیے بھی انہوں نے عوام الناس پر ظلم ڈھائے تھے۔ ان کا کیس تو الگ ہے، کیا ہوگا؟ فسوف نعذب، اس کو تو ہم ظلم کی سزا دیں گے تاکہ دوسروں کو یہ سزا ظالم بننے سے روک لے، کیونکہ جب ظالم بے لگام ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی ظالم بننے کے لیے ترغیب دیتا ہے۔ جس طرح مثلا ہمارے ہاں پریس ہے، تو ہر روز آپ کو ملے گا اتنے قتل ہو گئے، اتنے ڈاکے پڑے، اتنی رازنی ہوئی، کبھی نہیں آئے گا کہ کسی رازن کو پکڑ کر سزا دی گئی، مجرم کو تختہ دار پر لٹکایا گیا۔ یعنی جرائم کی سرگزشت ہوگی، کارروائیاں ہوں گی، لیکن مجرموں کی سزا کا، پکڑ دھکڑ کا، مواخذے کا یہ بیان نہیں ہوگا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ہر آدمی کہتا ہے یار جرائم تو بڑے آسان ہیں، صرف تھوڑی سی جرأت و دلیری چاہیے، کیونکہ پکڑنے والا نظام تو ہے ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ جہاں تک ظالموں کا تعلق ہے، جو ظالم ثابت ہو جائیں گے، فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ، تو لازم ہے کہ ہم انہیں سزا دیں۔ اور اس سزا کے ساتھ ایک اور بات بھی فرمائی رفقائے محترم، یہ نبی کے سوا کوئی اور بات نہیں کہہ سکتا۔ کیا فرمایا؟ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُكْرًا، یہ جو انبیاء علیہ السلام کے توسط سے یا اسلامی مملکت جو سزا یا جزا دیتی ہے رفقائے محترم، یہ جزائے تام نہیں ہوتی، یعنی کسی عمل خیر یا عمل شر کا مکمل طور پر جو ریوارڈ ہے یہ موجودہ ٹائم اینڈ سپیس میں ممکن نہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایک یعنی ہلاکو خاں ہے، ہٹلر ہے، چنگیز ہے،
اسٹالن ہے، اب انہوں نے جو انسانوں کو قتل کیا ہے، اب ان کو اگر آپ پکڑ لیں اور پکڑ کر سزا دیں تو کیا دیں گے؟ ایک ہی دفعہ کی تم آپ کے پاس اختیار ہے کہ اس کی جان ختم کر دیں۔ تو آپ جو ہزارہ انسانوں کو انہوں نے مارا، بے گناہ مارا، اور اسی طرح ایک شخص مارتا بھی ہے، قتل کرتا ہے، اور قتل کرنے سے پہلے نفسیاتی اور ذہنی تکلیف پہنچاتا ہے، بے حرمتی آخری درجے میں کرتا ہے، پھر مار دیتا ہے، تو اس کو آپ کیا کریں گے؟ یہی ہے کہ اس پر گولی چلا دیں، مار دیں۔ تو میری مراد ہے کہ اسی طرح ایک شخص ہزارہ جتن کرتا ہے خیر کو دنیا میں رواج دینے کے لیے، لیکن اس کو گالیاں ملتی ہیں، اس کے راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں۔ تو اس لیے یہ موجودہ جو زمان و مکان ہے، اس میں جو جزا و سزا ہے یہ صرف انتظامی نوعیت کی ہے، ڈیٹرنٹ ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ مزید جرائم بڑھنے سے روکا جائے، اور اسی طرح ترغیب دی جائے نیکی کے لیے، فلاح کے لیے، لیکن مکمل جزا یا مکمل سزا انما توفون اجورکم یوم القیامہ، مکمل جزا و سزا صرف اور صرف قیامت پر۔ تو اسی لیے جناب ذوالقرنین نے یہ بھی ارشاد فرمایا، ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذابا نکرا، کہ ہم تو اس کو انتظامی حوالے سے سزا دیں گے، پھر وہ لوٹا دیا جائے گا اپنے رب کی جانب، پھر اس کا رب اس کو اس کے عمل کے ساتھ، اس عمل کی جو نیت ہے، کیونکہ قاضی کے سامنے بعض اوقات نیت تو آتی ہی نہیں، پس منظر میں رہتی ہے، بلکہ اب تو ہم اچھے سے برے عمل کے لیے بہت اچھا جواز پیدا کر لیتے۔ تو فرمایا پھر لوٹایا جائے گا اسے اس کے رب کے ہاں، اور وہ اسے اس کے عمل کے عین مطابق کیفیت میں بھی اور کیمیت میں بھی، کوالٹیولی بھی اور کوانٹیٹیولی بھی، وہ اس کو بھرپور اس کی سزا دے۔ اب یہ شخص جو ہے یہ اسکندر رومی ہو سکتا، کافر بے ایمان، نہ جزا و سزا کو مانتا تھا، نہ اللہ کی توحید کا قائل تھا، نہ نبوت کی جو انسٹیٹیوشن ہے اس پر اس کا ایمان تھا۔ تو بت پرست وثنی اسکندر، اس پر اس کا اطلاق جن علماء نے، مفسرین نے کیا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے قرآن اپنی آنکھیں کھول کر نہیں پڑھا۔ اگر روایت میں آ گیا ھذا هو الاسکندر الرومی تو بس لکھ دیا، اردو تفاسیر کے اندر ترجمہ کر دیا عربی کا، تو عربیوں میں اوپر سے آ گیا، نیچے ہم نے اردو سے ترجمہ کر دیا، تو یہ 100% باطل ہے۔ آگے دیکھیے، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا۔ کیا ایمان کا درجہ ہے؟ فرمایا کہ اور جو کوئی ایمان لائے گا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو کوئی ہمارے ساتھ ایمان لے آئے اور ایمان لا کر ہمارا رفیق بن جائے، رفاقت اختیار کر لیں، ہم جغرافیے کے قائل نہیں ہیں، ہم قومیت کی حدود کو توڑنے والے ہیں، ہم تو ایمان کی دعوت، امن کی دعوت، خوشحالی اور فارغ البالی کی دعوت لے کر آئے۔ تو اگر کوئی شخص ایمان لائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور صلاحیت بخش اعمال کو انجام دے، تو پھر کیا ہوگا؟ فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو جہاں تک ہم سے ہو سکے گا ہم اسے بہتر سے بہتر ریوارڈ دیں گے۔ تو اگر وہ خود مومن نہیں ہے رفقائے محترم، تو وہ ایمان کی ترغیب کیسے دے سکتا ہے؟ اگر اسکندر رومی خود کافر ہے تو وہ ایمان کا علم بردار کیسے بنا؟ تو جو ایمان کا علم بردار ہے وہ اسکندر رومی ناممکن ہے۔ اور آگے فرمایا وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، یہ ہے ذوالقرنینیت۔ فرمایا کہ ہم دنیا کے اندر جہاں ہم جا رہے ہیں تو ہم تو یسر کا پیغام لے کر جا رہے ہیں کہ انسانیت کو جکڑ بندیوں سے نجات دلائی جائے۔ یہ جو ان کے اوپر استبدادی قوتیں، فرعون، حامان اور قارون،
جو ان کی گردنوں پر مسلط ہیں، ان کے پیٹ چاک کر رہے ہیں، عزت و احترام سے محروم کر رہے ہیں، تو ہم تو اس لیے آگے بڑھے ہیں تاکہ ان فرعونوں، حمانوں اور قارونوں کو کچلا جائے اور نوع انسانی کے لیے یسر کا راستہ کھولا جائے، ان کی کرامت ذات کا دفاع کیا جائے، ان کے لیے رزق کریم کے دروازے کھولے جائیں، اور بنیادی ضروریات زندگی کا تکفل جو ہے وہ کرے کون؟ قرآنی مملکت۔ تو ذوالقرنین تو رفقائے محترم اس حوالے سے تھے۔ اب رہا مسئلہ کہ اس دیوار کے حوالے سے، تو اس دیوار کے حوالے سے قرآن نے یہ کہا، آیت ہے 98، حضرت ذوالقرنین نے جب وہ دیوار بنا لی تو دیوار بنا لینے کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا، ھذا رحمۃ من ربی، کہ اے لوگو یہ جو دیوار میں نے بنائی ہے تو اس کے لیے میں نے کوئی تم سے معاوضہ طلب نہیں کیا، بلا مزد و معاوضہ، میں نے یا میرے ٹیکنیشینز نے یا ہمارے انجینئرز نے تم سے کوئی تنخواہ نہیں لی، بلا مزد و معاوضہ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمانیت و رحیمیت۔ تو چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ چارٹر ہے ربوبیت عالمینی والی جماعت کا، تو فرمایا کہ یہ سب کچھ ہم نے بلا مزد و معاوضہ انجام دیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، اور فرمایا کہ یہ روک رہے گی۔ آیت 97 میں فرمایا تھا فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ، کہ وہ نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکیں گے، وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اور نہ اس کے اندر نقب لگا سکیں گے، کیونکہ لوہا اور اس کے اوپر پیتل، تو نقب کیسے چلے؟ لیکن جناب ذوالقرنین اس امر سے باخبر تھے۔ کیا تھا وہ معاملہ جس سے وہ باخبر تھے؟ فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، فرمایا کہ اے لوگوں سن لو کہ میرے رب کا ایک خاص وعدہ ہے۔ اس کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک نظام نو کا وعدہ کیا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر نوع انسانی نے عالمگیر اجتماع، تمام اقوام عالم نے قرآن کی بنیادی قدروں پر جمع ہونا ہے، نہ صرف زمینی قوتوں نے بلکہ زمینی اور آسمانی قوتیں قرآن کی عطا کردہ اقدار پر اکٹھی ہونی ہیں، عالمگیر اجتماع ہو کر رہے گا۔ اور وہ جو عالمگیر اجتماع ہے نوع انسانی کا، وہ جب ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کی ربوبیت عالمینی، ربی سے مراد ہے ربوبیت عالمینی، تو جب میرے رب کی ربوبیت عالمینی، یونیورسل نرشمنٹ آف اللہ، تو پوری کائنات کی سطح پر نوع انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا جو نرشمنٹ کا، ڈیولپمنٹ کا، سسٹین کرنے کا جو پروگرام ہے، تو اس پروگرام کا جب دور آئے گا تو اس دور میں کیا ہوگا؟ جَعَلَهُ دَقًّا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، تو پھر کیا ہوگا؟ دقا یا دکو کے دو معنی ہیں۔ ایک تو ہوتے ہیں کسی چیز کو پچھاڑ دینا، اور کسی چیز کو اس انداز میں کر دینا کہ وہ قائم رہے لیکن اس کو آپ سرپاس کر جائیں۔ تو فرمایا کہ پھر ایسا ہوگا کہ اس کا وجود اور عدم برابر ہو جائے گا، اس کا وجود اور عدم برابر ہو جائے گا۔ وہ وجود اور عدم کب برابر ہوگا؟ جب یاجوج اور ماجوج من کل حدب ینسلو، ان کے اندر انڈسٹریل ریولوشن آ جائے گا، جب وہ بحر مواج کی طرح کائنات پر چھا جائیں گے تو کوئی رکاوٹ بما اس دیوار کے ان کے سامنے کھڑی نہیں رہ سکے گی۔ اور فرمایا کہ یہ میرے رب کا وعدہ ہے، وَقَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، اور مجھے باربنا وہی بتا دیا گیا ہے کہ یہ پورا ہو کر رہے گا۔ اور جس وقت یہ قومیں رفقائے محترم اقوام عالم پر چڑھائی کریں گی، ان کے ممالک پر، وسائل پر،
ریسورسز پر، تو اس کا بیان آیت 99 سورہ الکہف آیت 99 میں۔ لیکن یہ آیت 99 پر جانے سے پہلے رفقائے محترم ایک درمیان میں حوالہ دیکھ لیں کہ میں نے جو ابھی عرض کیا کہ عالمگیر نوع انسانی کا جو اجتماع عظیم ہونا ہے، جس میں صرف زمینی اقوام نے نہیں ملنا بلکہ آسمانی دواب نے بھی، ملائکہ نے نہیں، دواب نے، انسانی یعنی ارضی دواب سے ملنا ہے، زمینی اور سماوی کروں میں رہنے والے انسان، ان دونوں کا عالمگیر اجتماع ہونا ہے۔ قرآن اس ضمن میں رفقائے محترم سورہ شورا 42ویں سورہ سورہ 42 سورہ شورا اور آیت نمبر 29 قرآن حکیم نے رفقائے محترم 1400 سال پہلے اعلان کیا ہے کہ قرآن کے حق ہونے کے جو دلائل ہیں وہ تو بہت سے ہیں، لیکن ان میں سے ایک دلیل یہ ہے قرآن کی حقانیت، وَمِنْ آیاتِہِ، اور قرآن کے حق ہونے کے بہت سے دلائل میں سے، نشانات میں سے، نشان کے بارے میں جس طرح میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دھوئے کو دیکھ کر آگ کا وجود جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آتا ہے، بس دھواں نشان ہے کس پر؟ آگ کے وجود پر۔ اسی طرح اگر ایک صحرا کے اندر ہم دیکھتے ہیں پرندوں کو منڈلاتا ہوا فضا میں، تو یہ نشان ہے کس بات پر؟ کہ کہیں نہ کہیں پانی موجود ہے۔ اسی طرح رفقائے محترم قرآن میں جو آیات ہیں ان کے پس منظر میں کوئی بہت بڑی حقیقت ہوتی ہے، ان حقائق تک پہنچنا اہل ایمان کا فریضہ تھا۔ تو قرآن نے کہا وَمِنْ آیاتِہِ، اور اس قرآن کے حق ہونے کے نشانات یا دلائل میں سے ایک بات یہ ہے، اور یہ جو قرآن کے حق ہونے کی دلائل ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ رحمان کے وجود پر بھی دلائل ہیں، کیونکہ اگر قرآن کلام اللہ ثابت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وجود خود بخود ثابت ہو جائے گا۔ تو وہ کیا دلیل ہے رفقائے محترم؟ خلق السماوات والارض، زمینی اور سماوی کروں کا پیدا کرنا، یہ پلانٹس، یہ سیٹلائٹس، زمینی اور آسمانی کروں کا پیدا کرنا، اور آگے رفقائے محترم وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، یہاں پر غور طلب نقطہ جو ہے وہ کیا ہے؟ بَثَّ فِيهِمَا، بَثَّ فِيهَا نہیں کہا، بَثَّ فِيهِمَا، اور فِيهِمَا یہ دو انٹیٹیز ہیں، ایک عرض اور دوسرا سماوات، اور دواب یا دابہ جسے یہاں کہا ہے قرآن حکیم نے، اس کے بارے میں آپ نوٹ فرمائیں سورہ نور 24ویں سورہ جو ہے، 24ویں سورہ، اس کی آیت نمبر 35 میں سورہ نور جو 24ویں سورہ ہے اس کی یہ آیت ہے یہ آیت ہے 45، 24/45، واللہ خلق کل دابۃ من ماء، کوئی دابہ بغیر پانی کے نہیں ہے رفقا، دابہ پانی کے بغیر نہیں،
اللہ نے ہر دابہ کو پانی سے پیدا کیا۔ آگے ہے فَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ۔ اب یہ جو دواب ہیں اینیملز، ان کی ایک قسم کیا ہے؟ مَن يَمْشِي عَلَى بَطْنِهِ، یہ ہیں ریپٹائلز، پیٹ کے بال چلنے والے، پیٹ کے بال چلنے والے، یہ بھی دواب۔ نمبر 2 وَمِنْهُمْ مَن يَمْشِي عَلَى رِجْلَيْنِ، اور ان میں وہ بھی ہیں جو 2 پاؤں پر چلتے ہیں، انسان۔ وَمِنْهُمْ، اور دواب میں وہ بھی ہیں مَن يَمْشِي عَلَى 40، کہ جو 4 پاؤں پر چلتے ہیں۔ اور آگے ایک اور بات بھی کہہ دی ہے رفقائے محترم، وہ کیا ہے؟ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ کوئی ایسے دواب آ جائیں صاحب شعور، صاحب عقل اور ارادہ، کہ وہ اپنے اس جسم کے اندر کوئی مزید ارتقائی تبدیلی کر لیں، تو اس کا بھی امکان موجود ہے۔ اس وقت اس امکان پہ بحث نہیں کرنی، بحث یہ کرنی ہے کہ قرآن نے دواب کا وجود الارض میں بھی اور سماوات میں بھی، ملائکہ نہیں کہتا۔ ملائکہ کہتا تو کہہ سکتے بھئی یہ تو ملائکہ ہے، ملائکہ نہیں، قرآن نے دواب کو ملائکہ سے الگ رکھا ہے۔ یہاں داب ہے، دابہ، اور دابہ بغیر پانی کے نہیں۔ 24-45 کا محاکمہ قانون فیصلہ ہمارے سامنے آ گیا، اور آگے قرآن یہ کہتا ہے رفقائے محترم وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور مزید برآں قرآن کے کلام اللہ ہونے کے دلائل میں سے مزید یہ بات بھی ہے کہ ان سماوی بلند سماوی قروں میں رہنے والے جو دواب ہیں اور الارض پر جو رہنے والے دواب ہیں، زمینی انسان اور آسمانی علوی انسان، اوپر والا انسان، ان دونوں نے جمع ہونا ہے، ان دونوں کی سوسائٹیاں قائم ہوں گی، ان دونوں کے مابین کمیونیکیشن ہوگی، رابطہ ہوگا، جس طرح انٹر سیٹلائٹس، تو ان کے مابین روابط قائم ہوں گے، اور یہ روابط جو ہے اذا یشاء قدیر، اس کے لیے بھی اس اللہ تعالیٰ کے ہاں پہلے سے پیمانے ٹھہرائے جا چکے ہیں، اس کے لیے بھی میجرمنٹ ہو چکی ہے، اس کے لیے جو ویلیوز درکار ہیں ان کو پہلے سے ڈیٹرمن کر دیا گیا۔ ایک تو یہ بات کہ یہ نہ صرف پوری زمین نے بلکہ اس پوری کائنات کے اندر جو یہ نظام ہے، اس نظام کے حوالے سے باہم اجتماعات ہونے۔ اس کے بعد رفقائے محترم میں ایک اور نقطے کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ جہاں پر قرآن میں قیامت والی آیات آئی ہیں، قیامت والی، تو ان کو بہت توجہ سے ذرا پڑھیں۔ قرآن حکیم نے قیامت کا اطلاق 2 چیزوں پر کی ہے، اور ان میں سے پہلا جو قیام ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، یوم یقوم الناس لرب العالمین، قیامت کا حیات ارضی میں یا پوری اس کائنات یا یونیورس میں ایک دائرہ یہ ہے کہ یہ وہ دور ہوگا کہ پوری نوع انسانی ایک سنگل یونٹ کے طور پر، یونیورسل برادرہڈ، یہ تو ہمارے سائنسدان جس چیز کا خواب دیکھ رہے ہیں کہ پوری نوع انسانی پر ایک حکومت ہو، پوری نوع انسانی ایک کنبہ بن کر رہے، تو ایک کنبہ بننے کے لیے جو بیسز اور پلرز درکار ہیں وہ سائنٹسٹوں کا کام نہیں ہے۔ سائنٹسٹوں کے لیے ناممکن ہے کہ وہ یونیورسل برادرہڈ آف مین کائنڈ اس کے لیے بیسز، پلر یا ویلیوز فراہم کر سکے۔ یہ سائنس کا فیلڈ نہیں ہے، یہ اقدار سازی جو ہے یہ سائنس کا کام نہیں ہے۔ سائنس کا کام ہے محسوس کا مطالعہ اور مشاہدہ،
اور وہ چیز جس کو دیکھا نہ جا سکے، وزن نہ کیا جا سکے، محسوس نہ ہو، یہ سائنس کا ڈومین نہیں ہے۔ اقدار سازی جو ہے یہ سائنس کا کام نہیں ہے، یہ صرف وحی کا فریضہ ہے، اور وہی اپنی کامل اور جامع شکل میں آج صرف اور صرف قرآن پاک میں۔ لہذا نوع انسانی کا عالمگیر اجتماع یا ربوبیت عالمینی کا قیام یہ ہو کر رہے گا، لیکن یہ ہوگا ان اقدار وحی کی اساس پر کہ جن کا ترجمان قرآن پاک ہے۔ اس ضمن میں میں دو ایک مقامات آپ کے سامنے لاتا ہوں، آپ کی توجہ اس امر کی طرف منعطف کرانے کے لیے کہ ان آیات کو اندھوں اور بہروں کی طرح نہ پڑھا کریں، بلکہ ان پر غور اور تدبر، کم از کم یہ کہ کھلی آنکھیں اور دل دماغ کو کھلا ہوا رکھنے کی صورت۔ اس ضمن میں ایک حوالہ آپ کے سامنے سورہ زلزال 99 سورہ ہے، 99 سورہ زلزال۔ عام ہمارا تصور یہ ہے جی کہ بس قیامت سے پہلے جو زلزلہ آئے گا اور اس زلزلے سے یہ پوری کائنات تباہ و برباد ہو جائے گی، اور زمین کے اندر جو مردے ہوں گے وہ سارے کے سارے باہر آ جائیں گے۔ بھئی زمین کے اندر جو مردے ہیں وہ کہاں ہوں گے؟ ہزارہ سال جو پہلے دفن ہو گئے ہیں، جو اب رمیم ہو گئے ہیں، جن کی ہڈیاں گل سڑ کر ذرہ ہو چکی ہیں، ذرات ابام منصورہ، تو وہ لاشیں زمین باہر کیسے اگل دے گی؟ خیر، سورہ زلزال پہ ہم پہنچتے ہیں، 99 سورہ ہے۔ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا زلزلت الارض زلزالہا، فرمایا کہ وہ دور بہت توجہ کے قابل ہوگا کہ جب زمین پر زلزلہ آئے گا، ایک ایسا زلزلہ جو زمین کی شان شایاں ہوگا۔ یہ زلزلہ زمین کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آئے گا۔ قرآن کہتا ہے زلزالہا، ایسا زلزلہ جو زمین کی شان شایاں، اس کے ساتھ ایڈجسٹ کرنے والا، اس کے فائدے اور نفع کے لیے، زمین کو تباہ کرنے کے لیے زلزلہ نہیں آئے گا۔ ابھی میں ثبوت دیتا ہوں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، یہ جو زلزال ہے یہ ہے ایکسپلوریشن، ایکسپلور کرنا، یعنی الارض کے نیچے جو کچھ ہے اس کو باہر لانے کے لیے، مثلا ڈائنامیٹ جب ہم کرتے، دھماکہ خیز مواد رکھ دیتے، تو اس کے اندر کے جو امکانات ہیں، اخرجت الارض اثقالہا، وہ چیزیں جو صدیوں سے بوجھ کے طور پر زمین کے اندر موجود ہیں، وہ آہستہ آہستہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جتنا آپ کا تیل آ رہا ہے، پیٹرول آ رہا ہے، معادن آ رہی ہیں، ریسورسز باہر آ رہے ہیں، یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ باہر آ رہا ہے کیا؟ اثقال، سکل، بوجھل چیزیں کہ جن کو عام طور پر ہاتھ لگانا یا اٹھانا ناممکن ہے، تو ایک عظیم میکانزم ان کے لیے انسان نے دریافت کیا، اور اس کے ذریعے یہ اثقال باہر آ رہے ہیں۔ اور میں نے جو ابھی عرض کیا تھا کہ اس سے زمین تباہ نہیں ہوگی، یہ زمین کی تباہی کے حوالے سے نہیں ہوگا۔ کیوں؟ آگے دیکھیے آیت نمبر 3، وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اگر عظیم زلزلہ آ کر زمین کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا، جہاں جہاں الارض ہوگی وہ تباہ و برباد ہو جائے گی، تو پھر سوچنا یہ ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، تو کہہ رہا ہوگا اس وقت انسان کہ آج اس زمین کو کیا ہو گیا، یہ وہی زمین ہے جو ہمارے باپ دادا کے پاس تھی۔ یعنی الارض پر اگر ایسا زلزلہ آیا جو اس نے زمین کو تباہ و برباد کر دیا،
تو جب زمین تباہ و برباد ہوگی تو حضرت انسان کہاں رہیں گے؟ یہ انسان کہاں سے بچے گا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زلزلہ تباہ کرنے والا نہیں، بلکہ یہ تو اس کے انر کے اندر جو خابیدہ خزانے ہیں صدیوں سے، تو ان کو باہر لانے کا جب نظام شروع ہو جائے گا تو قال الانسان ما لہا، اس دور کا انسان کہے گا کہ یہ وہی زمین ہے۔ یعنی آج ہمارے عرب بھائی ان کی بود و باش کو، اسٹینڈ آف لیونگ کو دیکھو، اور ان کے 50 سال 60 سال پہلے جو ان کے باپ دادا جس بود و باش میں اس صحرا میں رہ رہے تھے، تو ہر انسان کہتا ہے یہ وہی زمین ہے، یہ وہی صحرا ہے کہ جہاں کے رہنے والے 50-60 سال پہلے یہ عرب بیکاری بن کر، گداگر بن کر، اب حاجیوں کے دلال بن کر آپ کے اور ہمارے مساجد کے اندر، ڈیروں کے اندر آتے تھے اور بک کرتے تھے کون اس سال حج پہ جائے گا، ہم اس کی یہ خدمت کریں گے، یہ خدمت کریں گے۔ تو وہی زمین کہ جب اس سے سائنٹیفک ٹیکنالوجی کے ذریعے اس کے انر میں انسان نے جھانکا اور انر کے امکانات اس پر ظاہر ہوئے اور پھر ان کو ایکسپلور کیا گیا، تو آج انسان کہہ رہا ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، انسان اس زمین کو دیکھ کر حیران ہوتا ہے، کیا یہ وہی زمین ہے جس پہ ہمارے باپ دادا رہا کرتے تھے؟ اور آگے کہا یومئذ تحدث اخبارها، یہ زمین جو ہے رفقائے محترم، اس کے اندر جس طرح وہ آپ نے دیکھا ہوگا، وہ جو جہاز جب تباہ ہوتا ہے تو اس کے بعد تلاش کرتے ہیں کیا؟ وہ بلیک باکس، کہ اس کے اندر جو کچھ بھی اس جہاز میں وقوع پذیر ہوا ہوتا ہے اس کا ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے۔ تو میں سورہ روم کی ایک آیت کی اساس پہ یہ سمجھتا ہوں کہ اس زمین کی ابتدائی ساخت سے لے کر، ابتدائی مواد سے لے کر تغیر پذیریوں کے مختلف جو اس پہ ادوار گزرے ہیں، ان تمام ادوار کا ریکارڈ اس زمین میں محفوظ ہے۔ یعنی یہ اپنے نیوبلا سے لے کر گلیشیئر، وہ جو اس کا دور تھا گیس کا دور، وہاں سے لے کر جن جن ارتقائی مراحل سے الارض گزری ہے، سائنسدان اس قابل ہو جائیں گے کہ اس زمین کی ابتدائی تاریخ سے لے کر متوسط اور آخری دور کی، جس کو یہ 7 ادوار قرار دے رہے ہیں، وہ تمام ادوار اپنی تاریخ کو لے کر انسان کے سامنے بے نقاب ہو جائے گی۔ قرآن نے یہ 1400 سال پہلے کہا ہے یومئذ تحدث اخبارها، جب انسان اس قابل ہو جائے گا کہ وہ زمین کے انر کو باہر لے آئے گا، تو پھر یہ زمین اپنی تمام جو اس کا ماضی ہے، اس کی جو پوشیدہ خبریں ہیں، ان تمام خبروں کو یہ دہرانا شروع کر دے گی۔ جس طرح آپ کو شاید پتہ ہوگا، یہ جو درخت ہوتا ہے، اسے جب آپ اس کے تنے کو کاٹیں تو جو اس کے ماہر ہوتے ہیں وہ بتا دیتے ہیں کہ اس درخت کی عمر کتنی ہے۔ اس کے تنے کے اندر وہ جو ایک دائرے بنتے ہیں، تو ان کو پتا ہے کہ یہ ایک دائرہ اتنے سال میں مکمل ہوتا ہے، اتنے ڈیکڈ میں مکمل ہوتا ہے، اور یہ اتنے اس میں یہ دائرے بن چکے ہیں، لہٰذا اس کی عمر اتنی ہے۔ تو اسی طرح تو حدث اخبارها، جیولوجسٹ، منرالوجسٹ، تو ماہرین طبقات الارض، وہ طبقات الارض کے جو ماہر افراد ہوں گے، علماء ہوں گے، سائنٹسٹ ہوں گے، ان کے سامنے یہ زمین اپنی تمام تاریخ جو ہے، ماضی جو ہے، اس کو دہرانا شروع کر دے گی۔ کیوں ایسا ہوگا؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، فرمایا کہ اس دور کے اندر کیا ہوگا، اس زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہی فیصلہ ہے کہ اس کے اندر جو امکانات رکھے گئے ہیں
ان سب کو وہ سامنے لے آئے. یومئذ یصدر الناس اشتاتا. اور فرمایا کہ وہ دور کیا ہوگا؟ فرمایا کہ وہ دور کیا ہوگا؟ اسپیشلائزیشن کا دور ہوگا، ڈپارٹمنٹل لائف کا دور ہوگا. یومئذ اس دور میں یصدر الناس، لوگوں کے اجتماعات ہوں گے، سوسائٹیاں بنیں گی، کلب بنیں گے، جمعیتیں بنیں گی، اشتاتا، الگ الگ. انجینئرز کی اپنی کالونی ہے، اپنی ایک ایسوسیشن ہے، اطباء کی الگ ہے، ہاں جی، فزیالوجسٹ الگ ہیں، باٹنی والے الگ ہیں. تو مختلف جو طبقات یا سکیلز یا ہنر ہوں گے، ان کی اساس پر لوگوں کے الگ الگ اجتماعات ہوں گے. چھوٹے چھوٹے ان کے اندر سیکس ہوں گے، گروہ بندیاں ہوں گی الگ الگ. اور فرمایا لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ، یہ سب کچھ اس لیے ہوگا تاکہ ہر سائنٹسٹ، ہر سائنس کا جو آدمی ہے، ہر فیلڈ کا جو اسپیشلسٹ ہے، وہ اپنے اپنے اعمال، مہارتیں، ٹیکنیکل نو ہاؤ، اسکل، اس کا اس انداز میں اظہار کرے کہ اس کے دائیں بائیں جو لوگ ہیں وہ ان کے ان اعمال کا جائزہ لے سکیں، ان سے مستفید ہو سکیں، ان سے بھرپور طریقے سے ان کی اسکل سے، لیبر سے، ٹیکنالوجی سے، ان کے متعلقہ فنون جو ہیں، شعبے جو ہیں، ان کے اعمال، نتائج و ثمرات، ان سے گویا کہ نوع انسانی باخبر ہو سکے. اور فرمایا کہ یہ وہ دور ہوگا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَهُ، کہ اس دور میں انسان کی قدر و قیمت کا معیار صرف عمل ہوگا. خاندان کیا ہے، ذات کیا ہے، ماضی کیا ہے، باپ کیا ہے، ماں کون ہے، یعنی عامل کلاس، لیبر کلاس، ٹائلنگ ماسز، محنت کش، محنت کرنے والا، عمل کرنے والا. لیبر، مزدور بھی عامل ہے، سائنٹسٹ بھی عامل ہے، معلم بھی عامل ہے. یعنی عمل تو بنیادی اس کائنات کی بنیاد کا بنیادی یونٹ جو ہے وہ ہے ہی عمل. تو فرمایا کہ اس دور میں اس حد تک انسان آگے بڑھے گا کہ انسان کے اعمال جو بالکل الیکٹرانکس اور بالکل مائکروسکوپک، یعنی چھوٹے سے چھوٹا جو عمل خیر ہے، وہ بھی اس کائنات میں رائگاں نہیں جائے. اور اسی طرح وہ عمل خیر کا ہو یا شر کا، چھوٹا ہو یا بڑا، بگاڑ پیدا کرنے والا ہو یا اٹھانے والا، ہر عمل جو ہے وہ اپنے نتائج کو پیدا کرے گا. اور عمل اس کائنات کی بنیادی حقیقت جو ہے اس کے طور پر تسلیم کیا جائے گا. اسی ضمن میں رفقائے محترم، جو میں نے عرض کیا کہ یہ دور مجرد سائنس سے نہیں آ سکتا، اس کے لیے اقدار وحی درکار ہے. ایک حوالہ دے کر ختم کرتا ہوں. یہ سورہ القیامہ ہی کو دیکھیں، سورہ القیامہ، صرف اس کی 2 آیات کا ترجمہ کروں گا. تو 75 سورت ہے رفقائے محترم. پچہتر سورہ کی آیت نمبر 7، 8، 9، 10. یہ تو ایک مستقل موضوع ہے رفقائے محترم، آنے والا دور اور قرآن میں کس طرح اس کے بارے میں پہلے سے پریڈکشن ہے. تو قرآن اور سائنس اس کا دوسرا عنوان ہے. تو آیت نمبر 7 میں فرمایا فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، عام ترجمہ اس کا کیا جاتا ہے کہ جب انسانی آنکھ چندیا جائے گی. تو یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. بارق یبرا کو کمانا ہوتا ہے الیکٹریفائی کرنا، الیکٹریفیکیشن آف ہیومن سائٹ. وہ دور کہ جب انسانی آنکھ جو اسے برقع لیا جائے گا، انسان کی آنکھ کو الیکٹرانکس، الیکٹریفائی یعنی برقع لیا جائے. الیکٹریسٹی جو ہے وہ انسانی آنکھ کی مددگار بن جائے. قیامت سے ایک معنی ہے یوم یقوم الناس لرب العالمین، ایک معنی. تو فرمایا بارق البصر کہ جب بصر جو ہے اس کے ساتھ
کیا ہوگا؟ الیکٹریفائی کر لیا جائے گا. وخسف القمر، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چاند گہنا جائے. چاند گہنا جائے. چاند کو جو آبجیکٹ آف ورشپ بنا لیا گیا تھا وہ اپنے اس مقام سے گر جائے گا، وہ اس کی قدر و قیمت اس حوالے سے ختم ہو جائے گی. اور آگے قرآن نے کہا رفتہ وہ جمع الشمس والقمر، نہ صرف انسان چاند کو گہنائے گا، چاند پر جا پہنچے گا، بلکہ یہی عمل شمس کے ساتھ بھی ہوگا، سورج کے ساتھ بھی ہوگا. سورج کے اوپر بھی انسان اسی طرح جا پہنچے گا جس طرح قمر پر. اور کیسے پہنچے گا؟ اس کے لیے سورہ النحل میں فرمایا ایسے لباس تیار کرے گا کہ جن کو سورج کی تپش بھی پگھلا نہیں سکے گی. اور فرمایا یقول الانسان یومئذ این المفر، وہ انسان جو چاند اور سورج کو اپنی مٹھی میں لے لے گا، اس کے باوجود انسان پریشان ہوگا. یعنی وہ سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کر لینے کے باوجود انسان کے حوالے سے مطمئن نہیں ہوگا، خوشحال نہیں ہوگا. اتنی سائنسی ترقی کے باوجود انسان بدحال ہوگا. کیوں؟ وجہ یہ ہے رفقائے محترم، قَوَّا لا وزر الى ربک یومئذ المستقر، فرمایا اس لیے کہ انہوں نے سائنسز کو ربوبیت عالمینی کے لیے استعمال نہ کیا ہوگا، بلکہ سائنسز کا تمام جو رجحان ہے وہ کیپٹلزم کی طرف، نیشنلزم کی طرف. یعنی ہر قوم اپنے آپ کو سائنس کے میدان میں آگے لے جانا چاہتی ہے، اور سائنسز کو لونڈی بنا دیا گیا ہے کیپٹلزم کے لیے. تو یہ سائنسز انسان کو آگے لے جانے کی بجائے پیچھے کی طرف، تباہی کی طرف، یعنی جنگ عظیم اول اور دوم کے اندر جو تباہی آئی ہے اسی کا آپ اندازہ لگا لیں. میری مراد یہ تھی رفقائے محترم کہ یاجوج اور ماجوج کے ان پہلوؤں سے اقوام عالم پر کچھ اثرات مرتب ہونے ہیں. اور یہ موضوع میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کا ایک اہم موضوع ہے. تو اگلے انشاءاللہ العزیز جو ہمارے سامنے اگلا ہفتہ آئے گا، تو اگلے ہفتے سے 7:30 بجے اسی موضوع کو آگے چلائیں گے. حرام علی قریۃ اہلکنا انہم لا یرجعون سے یاجوج اور ماجوج اور ان کا عالمی انسانی پر اثر، تو اس کو اگلے ہفتے پھر دیکھیں گے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.